میں افغانستان جا کر جہاد کر کے آ گیا، اور اس جہاد کا کیا فائدہ کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہی ہے، میری تقریر کے اندر وہ شور و غوغا اور وہ میری گفتگو کے اندر دھاڑ دھاڑ ہے، لیکن نظریہ کیا کہ میرا بچہ میری تقریر سن کے چینل بدل دے۔ دو کام میرے چاند کر لو اگر گھروں کو جنت بنانا ہے، اور کر رہے ہو، یہ نہیں کہ آپ نہیں کرتے، دو کام کر لو۔ ایک اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دے کہ خدا کے واسطے میری نسل کا خیال کر، جو تو وہ شادی کے پہلے گھونگھٹ نکال کے آئی تھی نا، وہ تیرا گھونگھٹ کہاں رستے میں کہاں چلا گیا؟ پھولوں والی گاڑی کے اندر وہ گھونگھٹ بھول تو نہیں آئی؟ اتنا بڑا گھونگھٹ تھا، اتنا بڑا تیرے اوپر۔ اس وقت تو تجھے اپنا چہرہ دکھانا چاہیے تھا، یہ لالی یہ پاؤڈر یہ سرخی دکھانی چاہیے تھی، اس وقت تو نے چھپا کے رکھا۔ اور بغیر کی پوری دنیا کے اندر اپنی عزت کا جنازہ اللہ کے واسطے اپنے سر کا دوپٹہ، اپنی غیرت برقرار رکھ۔ اور ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر حلال رزق لے کے آئیں، حلال رزق۔ پکانے والے بھی اللہ سے ڈر کے پکاویں، اور لانے والے بھی اللہ سے ڈر کے لائیں۔ خدا کی قسم ہمارے ہاتھ کی حلال کی کمائی اور پکانے والے کی غیرت، یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر مل گئی۔ جو گھر کے اندر ہمارے بیٹھ کے کھائے گا، خدا اسے وقت کا عبد القادر جیلانی بنائے گا۔ وگرنہ میرے عزیزو اس وقت جو ایک لائن چل رہی ہے، وہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے گھر کا کیا حال ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہ چہرے کے اوپر مایوسیاں، یہ وقت سے پہلے بڑھاپا، یہ آنکھوں کے اندر آنسو، یہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں سوچ پتہ نہیں کہاں کی، یار کیا کر رہا ہے، کیڑی سوچی پہ تو کہتا یار کوئی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں سوچ کے اندر پڑا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سے موزوری کرنے لگ گیا، میری سوچ کہ میری بیٹی جو ہے وہ مجھے یوں کر کے دیکھنے لگ گئی، اور اس نے کل رات خطرے کا الارم بجا دیا اور کہا اماں ابا کو میرے پہ اتنا تنگ نہ کر، اتنی سختی نہ کر، ورنہ اماں مجھے رستے اور بھی آتے ہیں، باپ تو مر گیا۔ بیوی کہہ رہی ہے ان بچوں کو آزادی دے، تجھے اور کوئی کام نہیں پر سختی کرنے کا، جنازہ تو اسی میرا نکل گیا گھر سے، اب تو ایک میں مردہ لاش ہوں، مجھے کوئی روٹی دے گا میں کھا لوں گا، مجھے کوئی چائے دے گا میں پی لوں گا، مجھے میرے سے کوئی پوچھ لے گا مر تو میں اس دن گیا، آج نہیں میں مرا۔ آپ کی میری حیثیت 5 گھنٹے کی گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں 10 سے 12 گھنٹے کی، اس سے زیادہ آپ کی میری حیثیت ہے ہی نہیں۔ میں عبداللہ نان کی حیثیت نہیں، آپ کی بھی حیثیت کوئی نہیں۔ جس دن اسرائیل علیہ السلام دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے، یہ سگی بیوی جو کہہ رہی ہے نا اللہ میرے سر کے سائیں کو سلامت رکھے، جو کہہ رہی ہے میری عمر اسے لگ جائے، یہ بیوی سب سے پہلے بے وفائی کرے گی۔ یہ بیوی، یہ بڑا بیٹا بے وفائی کرے گا، یہ بیوی کہے گی مامے کو فون کر، چاچے کو فون کر، تائے کو فون کر، اس کے تائے کے بیٹوں کو فون کر، وہ کہے میرے کو نمبر کوئی نہیں، کسی سے لے لے اور نمبر دے دے نمبر، یہ روتی بھی کہے گی، اور باہر سارا وسیب سارے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے، تیرا سگا تایا تیرا سگا بھائی کہے گا اعلان کرا دی مسجد اندر، اعلان کرا دی مسجد اندر، پھر ایک اعلان ہوگا حضرات ایک افسوسناک اعلان سنو، فلاں فلاں کا بیٹا فلانا محلے دار فلانی گلی کا رہنے والا فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا۔ مطلب بیوی نے رشتہ داروں کو فون کرائے اور آپ نے محلے میں فون کرا کے سب کو بلا لیا، آ جاؤ ابے کو اٹھا کے لاؤ، اب اس کا گھر کے اندر کام ختم ہو گیا، لے جاؤ اسے، آ جاؤ حضرات آ جاؤ، لے جاؤ کام ختم۔ پترا نہیں کرتا پیا، بچہ نہیں کرتا پیا، گھر دلی کرتا پیا، وہ کالا ہو گیا، سینہ کالا چہرہ کالا، اور دھوپ کے اندر ہاتھ پھٹ کے پیروں کے لیے پھٹ گئی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ ان بچوں کے لیے تیری بیوی 4 ٹرالیوں کے اندر جہیز لے کے آئی اپنے باپ کے گھر سے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ تیرے مرنے کے اوپر ایک کھیس بھی اپنے گھر سے نہیں ڈالے۔ 2 مربے کے مالک کی اور سبزی بیچنے والے کی حیثیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ دونوں کا جنازہ ایک چرپائی کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، اور وہ چرپائی گھر کی نہیں ہوتی، وہ چندے کے پیسوں سے خریدی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری اوقات ہے، اس بات پر ہم پنپ رہے ہیں۔ جو کلمے والی چادر چندے سے، اس چادر کے اندر موچی نے بھی 10 روپے دیے، دھوبی نے بھی دیے، اس چادر کے اندر فقیر نے بھی دیے، اس چادر کے اندر اللہ کی عزت کی قسم مانگنے والے نے بھی 10 روپے ڈال دیے۔ یہ چندے کی چادر تو میرے پہ ڈلے گی، تیرے میرے گھر والے وہ چرپائی جس پر میں مروں گا، وہ چرپائی میرے جنازے سے پہلے اٹھا کے باہر رکھ دیں گے، جاؤ یہ ثواب کے لیے کہیں دے آؤ، اس پر میری بیوی بھی لیٹنے کو تیار نہیں ہوگی۔
جو صابن سے میرے جسم کو دھویا جائے گا، یہ صابن اللہ اکبر کوئی ہاتھ میں پکڑنے کو نہیں بلکہ پیر کے ٹھڈے مار مار کے گھر سے باہر پھینکے نالی کے اندر۔ جس پانی کے لوٹے سے میرے پہ جسم پہ میرے پہ پانی ڈالا جائے گا، اس لوٹے سے میرا بیٹا وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرے۔ یہ تو میری اوقات ہے۔ کس بات پر اللہ سے لڑائی لے رہے ہیں؟ کس بات سے اللہ کے سامنے کر کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ سامنا نہیں کرنا اس کا، مرنا نہیں ہے۔ اللہ کی توہین کرنے میں کوئی آدمی اس وقت تھوڑا سا اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں اس وقت کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اسے احساس ہی کوئی نہیں کہ مجھے بالوں سے پکڑا جائے گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس نے قرآن میں کیا کہا؟ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ میرے بندو جس طرح میرا مقام تھا، میرے بندو تم نے میرے مقام کی قدر نہیں کی، تم نے میرا حق کی ادا کوئی نہیں کیا۔ یہ شکوہ ہے اللہ کا۔ جس طرح میری عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح مجھے تمہیں اپنا رب ماننا چاہیے تھا، اے بندے ٹھیک ہے مجھے تیرے سے گلہ ہے، اس طرح کا تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ ساری زندگی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، پھر باپ سے کہے میرا حق دے، باپ کہتا ہے شرم نہیں آتی حق مانگتے۔ میرے عزیزو قیامت کے دن جب رب کے دربار میں اپنا حق مانگیں گے، مالک کائنات کہے گا 4 افراد گھر کے اندر آ کرتے تھے، اور اس ظالموں کسی بھی کو توفیق ایک نماز میں مصلی بچھانے کی نہیں ہوتی تھی، سالہ سال گزر جاتے، تمہارے جنا تمہارے جائے نماز کی تے کوئی سیدھی کرنے والا نہیں تھا۔ آج میرے دربار میں اپنا حق مانگتے، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تم ان چیزوں کو توڑ کے کیسے بیٹھے ہو؟ پھر بھی تم جنتی، پھر بھی ایمان والے بیٹھے ہو۔ رشتہ داروں سے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا، توڑ کے بیٹھے ہیں۔ بیٹیوں سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ماں باپ سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا، پڑوسیوں سے جوڑنے کا حکم دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گلی میں جا کے دیکھ لو، یقین جانو کوئی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا ہے۔ خدا تجھے سننے والے کان دے دے۔ جب مری ہوئی مرا ہوا میرے عزیز و بستر مرگ پہ لیٹا ہوگا، جنازہ اٹھنے میں 10 منٹ رہ جائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم لوگ روتے بھی جائیں گے اور تیری طرف دیکھ کے تیرے گلے بھی کرتے جائیں گے۔ لوگ تیرے چہرے سے اندازہ لگائیں گے جنتی ہے جہنمی۔ اگر چہرے کی افسردگی ہوگی کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کون سے سوالوں کا اس سے جواب ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو اگر تو مسکراتا قبر کے اندر چلا گیا، لوگ کہیں گے تھا تو بڑا گناہگار، پتہ نہیں اللہ نے کون سے معاملے پہ اس پہ کرم فرما دیا ہے۔ لوگ جنازہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، میرے عزیزو اگلے دن قرآن خوانی کے اندر بیٹھ کے کہیں گے تو نے کندھا دیا تھا؟ ہاں دیا تھا، میں نے بھی کندھا دیا تھا، یار اتنی وزنی میت تھی، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بار لے کے جا رہا، رات میں نے اپنے بچے سے مالش کروائی، خدا پاک کی قسم لوگ 1 منٹ چرپائی کو کندھا دیں گے، 1 سال تک تیرے اس چرپائی کو کندھا دینے سے گلے کرتے رہیں گے۔ جنازہ پڑھنے کی دیر ہے، تیرے گھر کے 4 افراد کے علاوہ پوری برادری تجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گی، پوری برادری۔ ایک سے تو بناؤ آپ نے میں نے، ایک سے تو بتاؤ آپ نے میں نے بنا کے رکھی ہو۔ رشتہ داروں کو ناراض کیا ہوا، پڑوسیوں کو ناراض کیا ہوا، دکان والے نے گاہکوں کو ناراض کیا ہوا، میرے عزیزو گورنمنٹ کے ملازم نے عوام کو ناراض کیا ہوا۔ بتا مرنے کے بعد کون تیرے میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ کس زمانے کی بیماروتی آپ کو بتاؤں؟ اے لوگوں جو تیرے جنازے میں آئے گا، جب تک تیرے بچوں کی خوشامد نہیں کروائے گا، جب تک تیرے گھر سے کیلے سیب نکال کے جائے گا، یقین جان تیرے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ 3 دن تک تیرے دروازے پہ ایک میلہ سا لگا رہے گا، وہ میلے والے آ کے کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، تیرے سامنے آ کے کہیں گے بیٹا میاں صاحب، ملک صاحب، ہرا صاحب، حجرا صاحب، اللہ دا حکمی، اللہ دا حکمی۔ یہ کیا کہے گا؟ منیا جی کلام بخشو۔ اللہ کی قسم سے یہی کلام کا پتہ نہیں کلام کیا ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے پڑ کر کے یوں کر کے ہاتھ پھیر لے گا، یہ اتنا بے وفا، یہ ایک مرتبہ قل اللہ پڑھ کے تجھے نہیں بخشے گا۔
ابھی جنازہ قبرستان کی طرف نہیں جا رہا ہوگا، ابھی جنازگاہ سے میرے عزیزوں لوگ جنازہ پڑھ کے نکلیں گے، یہ تیرا سگا بیٹا سرانے کھڑا ہو کے فون کرے گا، بڑیاں چ روٹی شروع کرا دیو، ابھی تو باپ کو قبر کے اندر نہیں اتارا، کہ گڑی بڑیاں صبح دی روندیاں پئیاں نے، بھوکیاں بیٹھیاں نے، بچے صبح سے رو رہے ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، ابھی جنازہ قبرستان کی طرف نہیں گیا، گھر کے اندر اللہ کی قسم چار چار دے گے خالی ہو جائیں گی۔ تیری سگی پھوپھی، تیرا سگا ماسڑ، تیرے ملیر، تیرے مسیرے، تیرے کان میں کہیں گے یار کہنا تو نہیں چاہیے میں شوگر کا مریض ہوں، میں چاول نہیں کھاتا، مجھے روٹی منگوا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگ پھکی چائے مانگیں گے، کوئی ٹھنڈا پانی مانگے گا، کوئی ساتھ والے سے کہے گا برف لے کے آ، جنازے والے گھر میں نہیں تیری چلے گی، پڑوسیوں کے گھروں کے اندر جا کر اللہ کی عزت کی قسم ہاتھ سچ کے منہ مذاق اڑائیں گے۔ ابھی من ربو کا ما دینوں کا، من نبیوں کا حساب ہو رہا ہوگا، سوال جواب ہو رہا ہوگا، تیرے سگے بچوں کے موبائلوں میں پیکج لگا ہوگا اور دنیا کی واحیات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ جامعہ چلا جا، اب دیکھ تیرے پیسے کی کھیٹ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، تیرا گھر گھر نہیں رہے گا، بیوی بیوی نہیں رہے گی، تیرے بچے بچے نہیں رہیں گے، تیری دکان نہیں رہے گی۔ آنے والے وقتوں میں ایک ایسا وقت آئے گا تیری داستان ہوگی داستانوں میں۔ خدا کے واسطے کچھ کر کے چلا جا، تیری جوان بیٹیاں یتیم سمجھ کے کوئی بیڑے پر رشتہ لینے کوئی نہیں آئے گا۔ ان کو ادب سکھا، ان کو غیرت سکھا، ان کو پردہ سکھا، ان کو وقت دے اللہ کے واسطے، انہیں انسانیت سکھا، ان کی آنکھ میں حیا سکھا، وگرنہ میرے عزیزو جب تیری میری بیٹی کی عزت کا اللہ نہ کرے جنازہ نکلے گا، خدا پاک کی قسم ایک دن قبر کی مٹی میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ خبردار اپنی آنکھ کی نگاہ کو نیچا رکھ لے، اپنی آنکھ کو بند کر، تیرا دیکھا کوئی غریب کوئی امیر برداشت کرے گا، جب جنازہ اٹھنے کے بعد دنیا تیرے گھر کی طرف دیکھے گی، خدا پاک کی قسم قبر میں رونا چاہے گا، آنکھ میں آنسو کوئی نہیں آئے گا۔